حاضرین مجلس، ہماری یہ دروس المہمہ لعامت الامہ کا 5واں دن ہے، جس میں ہم لوگ رب العالمین کے بارے میں ڈسکس کر رہے تھے۔ تو آج ہم اسی کڑی کو لے کر آگے بڑھنے جا رہے ہیں۔ رب العالمین، رب کا معنی ہم نے بنیادی طور پر یہ پڑھا تھا، پالنے والا، پرورش کرنے والا، انتظامات کرنے والا، تدبیر کرنے والا اور روزی پہنچانے والا۔ اور ہم نے روزی پہنچانے کے تعلق سے، روزی دینے کے تعلق سے ایک بیسک بنیادی بات ہم نے یہ پڑھی تھی کہ جو روزی اللہ تبارک و تعالی بندوں کو عطا کرتا ہے، اس میں ایمان اور کفر کا اس میں تعلق نہیں ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالی روزی ایمان والوں کو دیکھ کر دیتا ہو یا کفر کو دیکھ کر دیتا ہو، ایسا نہیں ہے، بلکہ وہ ایمان والوں کو بھی دینے کی ذمہ داری لے رکھا ہے اور کفر والوں کو بھی دینے کی ذمہ داری دے رکھا ہے۔ البتہ جو زیادہ محنت کرتا ہے اس کو زیادہ دیتا ہے، اور جو الگ الگ طریقے اختیار کرتا ہے اس کو اللہ اس کو عطا فرماتا ہے۔ تو روزی دینے کے لیے ایمان اور کفر یہ اس کا معیار نہیں ہے۔ یہ بات ہم نے پہلے درس میں پڑھی تھی۔ آج ہم اس کی دوسری بات یہ پڑھنے جا رہے ہیں کہ روزی یہ محبت کی علامت نہیں ہے۔ یعنی اگر اللہ تبارک و تعالی کسی کو کروڑوں پتی بنا رہا ہے، کسی کو ارب پتی بنا رہا ہے، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ اللہ تبارک و تعالی اسے بہت زیادہ محبت کرتا ہے۔ یعنی اس بندے سے جو ہے یعنی بہت زیادہ اللہ تبارک و تعالی زیادہ اس کو چاہتا ہے، یہ اس کا مطلب نہیں ہے۔ روزی اللہ کی محبت سے تعلق نہیں رکھتی ہے۔ یعنی قارون کو زیادہ خزانہ دیتا ہے تو کیا اللہ اس کو زیادہ چاہتا تھا؟ آج بھی کروڑوں ارب پتی لوگ جو ہے کفر والے ہیں، کیا اللہ ان کو زیادہ چاہتا ہے؟ نہیں۔ مطلب روزی کا تعلق اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت سے نہیں ہے۔ اور اسی طرح تیسری بات یہ بھی یاد رکھنا ہے کہ اگر روزی کسی کو نہیں ملتی ہے تو یہ نفرت کی بھی علامت نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مسکینی رکھا۔ صحابہ کرام بھی مسکین تھے، سارے محدثین مسکینی تھے، بہت کم صحابہ کرام مالدار تھے، بہت کم محدثین مالدار تھے۔ تو اگر مال نہیں ہے اور روزی اللہ نے کسی کو کم دے رکھا ہے تو وہ نفرت کی علامت بھی نہیں ہے، نفرت کی علامت نہیں ہے۔ ہاں، تو کیا ہم مال کو حاصل کرنے کے لیے کوشش کر سکتے ہیں؟ ہم زیادہ مال کمانا چاہتے ہیں، ہم ارب پتی بننا چاہتے ہیں، ہم کروڑوں پتی بننا چاہ رہے ہیں، دنیا میں ہم زیادہ مال حاصل کرنا چاہ رہے ہیں، تو کیا مال کو زیادہ حاصل کرنے سے اسلام منع کرتا ہے؟ نہیں۔ مال کو زیادہ کوئی حاصل کرنا چاہتا ہے تو اسلام اس کو منع نہیں کرتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اسلام کے بہت سارے کام اسی مال کے بلبوتے پر حل ہوتے ہیں۔ اب ذرا دیکھو آپ، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، یہ بہت بڑے کروڑوں پتی تھے اس دور کے، بلکہ اس دور کے ارب پتی تھے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، یہ بھی اس دور کے بہت بڑے مالدار آدمی تھے۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، وہ بھی اس دور کے بہت بڑے کروڑوں پتی آدمی تھے۔ ان لوگوں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سارے کام آسان ہوتے گئے۔ سب بہت بڑا مال لٹایا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام کی خاطر، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت بڑا مال لٹایا اسلام کی خاطر۔ ہجرت جب یعنی مدینے کے اندر کنویں کی ضرورت پڑی، مسلمانوں کے پاس پانی نہیں تھا،
یہودی کے پاس پانی تھا، وہ پانی بیچتا تھا، مسلمان خرید نہیں سکتے تھے، ایسے موقع پہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسلمانوں کنواں خرید کے دے دیا. تو گویا مال اس وقت مسلمانوں کو بہت سپورٹ کیا. مسجد کی تعمیر کا مسئلہ آیا، عثمان غنی رضی اللہ عنہ آگے بڑھے. لوگوں کی ہیلپ کرنے کی باری آئی، عثمان غنی رضی اللہ عنہ آگے بڑھے. تو اسلام کے بڑے کام اسی مال سے سولو کیے جاتے ہیں. بڑے بڑے ادارے تاجروں کی ہیلپ سے چلتے ہیں. اگر بڑے بڑے تاجر نہیں ہوتے تو آج بڑے بڑے ادارے نہیں چل سکتے تھے. یہ بڑے بڑے قرآن چھپ کر پرنٹ ہو کے آ رہے ہیں، اس میں تاجروں کا سپورٹ ہوتا ہے. اگر اس مسجد میں کوئی اے سی لگی ہوئی ہے، اس میں تاجروں کا سپورٹ ہوتا ہے. اگر یہ مائک یوز کر رہا ہوں میں تو اس میں تاجروں کا سپورٹ ہوتا ہے. اگر بڑی مسجد تعمیر ہو رہی ہے اس میں تاجروں کا سپورٹ ہوتا ہے. تو یعنی مال برا نہیں ہے. وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ. اللہ تبارک و تعالی مال کو یہاں پر خیر سے تعبیر کر رہا ہے، اس کو خیر کہہ رہا ہے، بشرطے کہ اس کا حق ادا کریں. یعنی مال بندہ حاصل کرتا ہے، مال بندہ حاصل کرنے کے بعد یہ مال بندہ حاصل کر رہا ہے، اوکے، یہ مال بندہ حاصل کر رہا ہے، اور اس مال کے اندر اگر دو حقوق ادا کرتا ہے بندہ. پہلا حق اللہ تبارک و تعالیٰ کا. اللہ تعالیٰ کا حق کیا ہے؟ یعنی مال کما رہا ہے لیکن اللہ کو نہیں بھول رہا ہے. مال کما رہا ہے، محنت کر رہا ہے، تجارت کر رہا ہے، کاروبار کر رہا ہے، محنت مزدوری کا سب کچھ کر رہا ہے، لیکن اللہ کو نہیں بھول رہا ہے، تو وہ مال خیر میں شمار ہوتا ہے. اور ذرا دیکھیں آپ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ حدیث قدسی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ، حدیث قدسی کا مطلب وہ بات جو اللہ ڈائریکٹ اپنے بندوں سے کہتا ہے. ساری باتیں اللہ تعالیٰ نبی کے ذریعے کرتا ہے. نبی سے کہتا ہے کہ آپ کہو، آپ بتائیں، آپ بتائیں. اللہ نبی کو بتاتا، پھر نبی آ کے لوگوں کو بتاتے ہیں. یہ عام حدیث سے ہیں. لیکن جہاں پر بات ڈائریکٹ اللہ بندوں سے کہے، ڈائریکٹ اللہ بندوں سے خطاب کرے، اس کو حدیث قدسی کہتے ہیں. حدیث قدسی میں اللہ کیا فرماتا ہے؟ یا ابن آدم، اے آدم کے بیٹے، تفرغ لعبادتی، تم بزنس کے اندر بہت، تم بزنس کے اندر جو ہے کیا کہتے ہیں اس کو، تم بزی رہیں گے، کاروبار میں بزی رہیں گے، لین دین میں بزی رہیں گے، مصروف رہیں گے، سب کچھ تم مصروف رہیں گے، لیکن جب ٹائم آ جاتا ہے میرا تو میرے لیے ٹائم نکالنا ہوگا. پہلی کنڈیشن، یعنی آدمی کچھ بھی اچھے کام کرتا رہے، کتنا بھی مال کماتا رہے، کتنا بھی بزنس کرتا رہے، سب سے پہلا کام اللہ تبارک و تعالیٰ کا، یعنی تفرغ لعبادتی. 5-4 بج گئے اور اسی طرح مان لو ظہر کا ٹائم ہو گیا اور عصر کا ٹائم ہو گیا، مغرب کا ٹائم ہو گیا. جیسے ہی ٹائم ہو جاتا ہے اللہ کی خاطر بندے کو ٹائم نکالنا ہوگا. تفرغ لعبادتی. تم کچھ بھی کرتے ہوں گے، بڑے بڑے کام کرتے ہوں گے، کاروبار کرتے رہیں گے، تم آفیسر بھی ہوں گے، تم بڑے جو ہے کیا کہتے ہیں اس کو جاب پر بھی ہوں گے، تم بزنس مین بھی ہوں گے، تم بڑے بڑے میٹنگز میں رہیں گے، تم انٹرنیشنل ٹور میں رہیں گے، تم کہیں بھی رہیں گے. تفرغ لعبادتی. جب ٹائم میرا آ جاتا ہے تمہیں ٹائم نکالنا پڑے گا. ٹائم نکال رہے ہو، سمجھو تم کروڑوں پتی ہے تب بھی تمہارا مال حلال مال ہے. تفرغ لعبادتی. فائدہ کیا ہوگا اگر تم اللہ کی خاطر ٹائم نکالو گے؟ تو فائدہ کیا ہوگا؟ اللہ فرماتا ہے تفرغ لعبادتی. کیا کروں گا میں؟ املأ صدرک غنا. تم کو دنیا والوں سے بے نیاز کر دوں گا. یعنی تم کو دنیا والوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، دنیا والوں کے سامنے عاجزی کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. صاحب ذرا صاحب نہیں، تھوڑا قرضہ ہونا صاحب نہیں، تھوڑا ہیلپ کرو صاحب نہیں، ذرا آپ توجہ دو صاحب نہیں. آپ کو دنیا والوں کے سامنے ذرا سا بھی جھکنے کی، ریکویسٹ کرنے کی، عاجزی کرنے کی، اپنے آپ گرانے کی ضرورت نہیں پڑے گی. ملأت صدرک غنا. میں تمہیں بے نیاز کر دوں گا. واسد فقرک. اور میں تمہاری غربت کو ٹوٹلی ختم کر کے چھوڑ دوں گا.
آج تم سوچ رہے ہو بھائی یہ کھانا چاہ رہا ہوں، یہ میرے بجٹ میں نہیں آ رہا ہے، میں خریدنا چاہ رہا ہوں، یہ میرے بجٹ میں نہیں آ رہا ہے، میں وہاں جانا چاہ رہا ہوں، یہ میرے بجٹ میں نہیں آ رہا ہے، میں ٹور کرنا چاہ رہا ہوں، میرے بجٹ میں نہیں آ رہا ہے، میں عمرہ کرنا چاہ رہا ہوں، میرے بجٹ میں نہیں آ رہا ہے، میں حج کرنا چاہ رہا ہوں، میرے بجٹ میں نہیں آ رہا ہے، میں مسجد کی تعمیر کرنا چاہ رہا ہوں، میرے بجٹ میں نہیں آ رہا ہے۔ جو انسان کے پاس میرے بجٹ میں سیٹ نہیں ہو رہا ہے، جو ہے نا وہ ختم ہو جائے گا۔ اسد فقر کا تو دو فائدے یہاں پر بتائے جا رہے ہیں۔ ہاں اس میں اللہ کے لیے ٹائم نکالنا، دوسرا یعنی بندوں کا حق اس میں ادا کرنا۔ بندے کا حق کیا ہے بھائی؟ بندے کا حق یہ ہے کہ بھائی زکوٰۃ نکالا جائے، زکوٰۃ کی شکل میں نکالے جائے، اوکے، صدقے کی شکل میں نکالا جائے۔ اگر یہ دو کام کر لیتا ہے بندہ، زکوٰۃ اور صدقہ ادا کر دیتا ہے، تو پھر وہ مال عربوں کی شکل میں ہو، خربوں کی شکل میں ہو، مال اس کے لیے خیر شمار ہوگا۔ پہلا کام اللہ کے لیے وقت نکالنا پڑے گا، دوسرا کام اس مال میں سے زکوٰۃ کی شکل میں بندوں کے لیے اس کا حق ادا کرنا پڑے گا۔ اگر یہ دو کام کر لیتا ہے تو دنیا میں کتنا بھی کمائے، وہ کمائی وہ مال اس کے لیے خیر شمار ہوگا، وہ شر شمار نہیں ہوگا۔ ہاں اگر یہ دو حق ادا کرتا ہے، حساب کتاب اس کا آسان ہو جاتا ہے۔ جب بھائی یہ مال کے بارے میں سوال کیا جا رہا ہے، وہ جہاں سے کما رہا ہے وہ حلال ہو، اور جہاں خرچ کر رہا ہے وہ حلال ہو، حساب کتاب آسان ہو جائے گا۔ حرام طریقے سے مال کما رہا ہے، زکوٰۃ نکال رہا ہے، تب بھی قابل قبول نہیں ہے۔ حلال طریقے سے مال کما رہا ہے لیکن زکوٰۃ نہیں نکال رہا ہے، تب بھی اس کے لیے فائدہ مند نہیں ہے۔ تو بندوں کا حق، اللہ کا حق جب بندہ نکالتا ہے تو پھر وہ اس کا سارا مال حلال مال شمار ہوگا، اور اللہ روزی دینے کا وعدہ کر رہا ہے، جیسے کہ ہم نے اس سے پہلے کے درس میں بات کیا ہے۔ تو آج کے درس کا خلاصہ یہ ہے کہ مال یہ اللہ تعالیٰ کی محبت کی علامت بھی نہیں ہے، اور مال کا نہ ملنا اللہ کے نفرت کی علامت بھی نہیں ہے، اور اسلام مال کمانے سے منع کرتا، کیا منع نہیں کرتا ہے، لیکن کرنا کیا ہے؟ اللہ کا حق ادا کرنا ہے اور بندوں کا حق ادا کرنا ہے۔ اللہ کا حق کیا ادا کریں گے؟ زکوٰۃ اللہ کو دینا تو نہیں ہے، بندوں کو ہی دینا ہے۔ اللہ کو نہیں دینا ہے زکوٰۃ، بندوں کو ہی دینا ہے، بس وقت نکالنا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے، اور بندوں کا حق زکوٰۃ کی شکل میں اور صدقے کی شکل میں اگر دو ادا کریں گے تو انشاءاللہ ہماری روزی ہمارے لیے برکت کا ذریعہ بنیں گے انشاءاللہ۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالی ہم تمام کو اس کی خاطر ٹائم نکالنے کی توفیق عطا فرمائے، بندوں کا حق ادا کرنے کی توفیق فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔